بوٹے دا پتہ ہے، پانی دا پتہ ہے، لیکن دین دی گل آئے گی آخر نہیں نہیں جناب ایویں مولویاں گلاں بنائی ہوئی۔ اقبال کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا چنگا ہویا بٹیریا بدلیاں دے نال اپنا دین بھی فلیکسیبل قسم دا بدل لئی۔ کہندا اے بٹیریاں دا دین نہیں، اے شہبازاں دا دین ہے، اور شہبازاں دا دین کدی بٹیریاں دے موافق نہیں آ سکدا۔ ہاں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تھک گئے ہو بھائی؟ ہاتھ نہیں چاہتے تسی؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بھائی جے بابا جی دا اٹک چو نکل کے جانا، پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لوانا اور پھر تھکنا نہیں، تے اٹک والے گھر بیٹھے کیوں تھک گئے ہیں جی؟ انہاں نوں بیٹھے بیٹھے کی ہو گیا بھائی؟ ایک منٹ، اسی تا پورے مان نال آخدے ہیں بھائی جتھے اسی ساڈا گھر ہے اور سارے حضور دے دین نال کھڑے ہیں اور لبیک نال کھڑے ہیں، اس گل وچ کوئی شک تا نہیں؟ اسی یہ ہر جائی آخدے ہیں بھائی جس طرح ساڈے گھر والے کھڑے نے اس طرح پاکستان وچ کوئی نہیں کھڑیا، تے تساں ڈھلیا نہیں پینا۔ ہاں ویسے بھی یہ مٹی ڈھلے پین والے دی ہے نہیں نا۔ ہاں ہاں نہیں، یہ مٹی تا خواجہ احمد مہروی دی جناب، اے مٹی تا خواجہ بسالوی دی، اے مٹی تا جناب بڑے بڑے بزرگاں دی، اے جناب مٹی پیر میر علی شاہ دی، اے مٹی تا بیٹھن والی نہیں ہے نا، یہ مٹی بڑی تگڑی، اے مٹی امیر المجاہدین دی۔ ہاں جس دی تڑ قیامت تک نہیں مکنی۔ ہاں اے جنیا دی مٹی نا، تے تساں تے نہیں ڈھیلے پینا نا۔ ہاں کوئی دائیں بائیں دی گل کرے انہوں کہو کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ گل اور پاسے نکل جائے گی، کہندے سن ہم ترقی کریں گے جناب اسی نون نالا فلان نالا، میں کہ اللہ دی شان ویکھو، اللہ سارے رلائے ہیں جی، 12 13 دے 13 کٹھے کیتے، سارے چور سارے بے ایمان کٹھے کیتے، تے پھر رب نے سارے نو کٹھے کر کے بھی ذلیل کر دیتا۔ ایک کلا ذلیل ہویا کھڑدا ایتھے اٹک وچ ہیں جی، آخر جناب رات نو نیندر نہیں آندی، میں کہا 86.5 بھی گئے سن، باں تھلے ہاتھ دے کے سوندے سن، تینوں نیندر کیوں نہیں آندی ہیں جی؟ کہندے جناب رات ہی نیندر نہیں آندی، دیہاڑے تارے نظر آندے۔ میں کہا کہندے ساں کہ آزادی دی جنگ میں نہیں لڑی جاندی، آزادی دی جنگ لڑن واسطے علامہ فضل خیر آبادی دا جذبہ چاہیدا، احمد اللہ شاہ مدراسی دا جذبہ چاہیدا، کفایت علی کافی دا جذبہ چاہیدا، صدر الدین آزردہ دا جذبہ چاہیدا، حسرت موہانی دا جذبہ چاہیدا، امیر المجاہدین دا جذبہ چاہیدا۔ چلے آزادی دی جنگاں میں گلاں نہ لڑیاں جانیاں سن، لوگ کہندے سن میں جملہ ماریا، اے جناب اے نہ جملہ کیتا، کیا جناب نچن والیاں دے پتر آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکدے؟ لوگ سمجھدے سن جملہ ماریا، رب نے ساڈی گل پوری کیتی کہ نہیں کیتی؟ جملہ ضائع تو نہیں گیا، گل پوری ہوئی کہ نہیں پوری ہوئی؟ اور جھلے ہو جے انہاں آزادی دی جنگ لڑنی سی تے پھر اساں کی کرنا سی؟ ہاں جے انہاں کول جے رب اے کام لینا سی تے پھر اسی کہیں واسطے ہاں۔ اے حضور دے غلام اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں اے کسی اور دے واسطے گل نہیں، اے حضور دے غلاماں دا نقش قدم ہے نا، او اللہ دی راہ ول جاندا، ہور کوئی نہیں جاندا۔ انہاں نو غلط فہمی سی کہ جناب اے جیلاں کٹ لیتیاں جان گیاں، اے جناب اسی 4 دن جاواں گے تے مڑ کے آ جاواں گے۔ نہیں نہیں نہیں، روندے ہوئے آئے، روندے ہوئے ہیں جی۔ پھر پریس کانفرنساں بھی کیتیاں، اے ساڈے جناب اے پورا خاندان ہے، ملک صاحب اے جناب شاہ جی بیٹھے اور سردار صاحب بیٹھے جیلاں وچ، جیلم دے جیلاں وچ، اے تایا جان بیٹھے، اے جناب قاری ابو ذر صاحب بیٹھے ہیں سارے، اے علامہ عرفان چشتی صاحب، اے اسد عمر صاحب، او پیچھے غازی عدیل صاحب، اے سارا سجا ہوا گلدستہ، اے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، اے سارے جیلاں وچ گئے تے کوئی روندا یا باہر نہیں آیا۔ ہاں پوچھا بھائی ہاں جی کیا حال نے والو ہونا؟ کیا جناب جڑے اگے والنا ہے ہن بالکل والنا، حضور دے نا تے آیا نا، حضور دے نا تے۔ اور جناب ایتھے کی بنیا؟ روندے ہوئے باہر آ رہے ہیں تے روندے ہوئے باہر آ کے کہہ رہے ہیں جناب اسی جا رہے ہیں پارٹی چھڑ کے، جناب ہم جا رہے ہیں۔ میں کہا بس ایتھے تک سی،
اتنے تک سی اسی تانوں پہلے کہندے سب بندے دے پتر بنو، مردانگی اختیار کرو، مردانگی اختیار کرو. آخے جناب اسی اینج کر دیتا، اسی اینج کر دیتا. میں کہا تسی کر کچھ بھی نہیں سکتے. اسی 313 ہوئیے تے 1000 نو لمحے پا کے رکھ دیندے ہاں. اور اسی تا 72 کربلا چ ہوئیے تے سانو شکست نہیں ہوندی. تہاڈی جرت کی ہے؟ اوے تسی کہندے سو بندہ 150 ہے فیض آباد وچ، تے فیض آباد وچ تسی بندہ ایک ویل چیئر نہیں ہلا سکے. تہاڈی اوقات کی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور تسا متھا ساڑے نہ نہیں لایا، تسی متھا امیر المجاہدین نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا جناب سلطانی صاحب نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا پیرا نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا پیر سلطان قاری محمود چشتی صاحب نہ بھی نہیں لایا، تسی متھا ایبرسٹر صاحب نہ بھی نہیں لایا، میرے نہ بھی نہیں. تسا متھا لایا دین نال، تے دین تا بڑا ڈاڈا. او تا ابو جہل نو بچیاں کو مروا دیندا بدر وچ. ہاں جی او تا امیہ جڑا حضرت بلال نو کٹدا رہیا ساری زندگی. اور جدو چلیا نا تے اپنے گھروں نکلن لگا تے اندی زنانی کہنے لگی ہے بڑی سمجھدار سی. انہیں کیا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور کہنے لگی او گھروں نہ جامی، او حضور نے فرما دیتا بھئی امیہ نے بدر دے میدان چ اتھے مرنا تے تو اتھے مر جانا، قتل ہو جانا، لہذا اتھے نہ جامی. تو کہنے لگا میں جاندا نہیں ہاں، اے بس ہونے لشکر روانہ ہو رہا تے میں سردار ہاں تے لشکر والے کی سوچن گے بھی سردار گھر بیٹھ کے بیٹھے ہویا، میں ذرا انہاں روانہ کر کے آندا. تے جناب جب اتھے پہنچے نا تے لشکر کہنے لگا سردار صاحب تسی واپس جاؤ گے؟ ہیں جی تسی واپس جاؤ گے تے کتنا برا لگے گا، تسی ذرا تھوڑا جا اگے چلو لشکر نو روانہ کر کے. تے رب فرماندا اسی فرشتہ نو حکم دیتا انو دیکھ دیکھ کے لے کے جاؤ، اینو دیکھ کے بدر لے کے جاؤ. جدو بدر اتریا نا تو 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، پھر 3000، پھر 4000 نشانہ نے فرشتے. پھر رب فرما رہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں. جدو نے گڑ بننے ویکھیا نا تے پھر نسیا. تے بابا جی فرماندے سن امیہ جڑا تاریخ چ لکھیا بڑا موٹا تازہ سی، جدو نسیا نا تے حضرت بلال دی نظر پی گئی. ہیں جنہوں ساری زندگی کٹتا رہا، حضرت بلال دی نظر پی گئی. حضرت بلال نے نعرہ لا دیتا، فرمایا جا امیہ ہلاکا بلال. فرمایا جا جو امیہ بچتا تے بلال نہیں بچتا. تے صحابہ کہندے ساری جنگ چھڑ کے اسی تلواراں لے کے امیہ پیچھے دوڑ پے. تے امیہ جدوں قابو آیا نا تے صحابہ کہندے اسی این 2 ٹوٹے کر کے رکھ دیتے وچ بدر دے میدان وچ. جھلیا جے امیہ بلال نو کٹے تے جناب اون دی بچت نہ ہو سکے تے تسی دین نال متھا لاؤ تے تسی کی سمجھدے ہو تسی بچ جاؤ گے؟ تسی بچ جاؤ گے. قوم کہندی ہے جی آئے روز اینا لبیک والے روڈ بند کیتے ہوندے. میں کہا ہن تا نہیں ہو رہا ہے، روندے کیوں بجلی دے بلاں تے؟ ہن کیوں آدے ہو لبیک والے باہر نکلن؟ آخے جناب کتھے لکھیا ہویا کہ جناب اے روڈ بند کرو؟ میں کہا کتھے لکھیا ہویا کہ ایکسین نو چنڈا مارو؟ کتھے لکھیا ہویا لینڈ مین نو جناب میٹر والے نو چنڈا مارو؟ جے تہاڈی گل آ جاوے میٹر دی گل تے بجلی دے بل دی تے چنڈا مارنی جائز ہو جاون تے جناب میٹر کٹنے اور انہاں نوں ڈانگا سوٹے مارنے بھی جائز ہو جاون. تے حضور دی گل آ جاوے تے تسی آکھو کتھے لکھیا ہویا؟ سانو اساں اپنے امام کو سبق یہ پڑھیا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اور لوگ پوچھتے ہیں جی کس طرح لبیک آئے گی؟ میں کہا ساڈے زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑن گے، کھا کے مڑن گے. اے ساڑی زبان چاہتے ہیں بھی کھا کے مڑسن. اے پوری قوم انہاں سارے کو 14 دے 14 کو جدو کھا کے مڑے گی اگے حضور دا دین ہی کھڑا ہوئے گا اور انشاءاللہ حضور دا دین آ کے رہے گا. انہاں کا جناب فلاں آئے گا تے ترقی ہوئے گی، تے فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، فلاں آئے گا ترقی ہوئے گی، اور کسے نہ ترقی نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا دین گردد پختہ بے آدھا بیش، دی بغیرت صحبت اربابیش. اقبال کہندا ہے ترقی انہاں جناب انہاں نال انہاں بدماشاں اور عیاشاں اور قماشاں نال نہیں ہو سکتی. اقبال کیویں ہو سکتی؟ کہندا سروری در دین ماں خدمت کریت عدل فاروقی و فقر حیدریت. اقبال کہندا جے تو آج بلند ہونا چاہنا، اپنی عزت بحال کرنا چاہنا تو ایک کوئی طریقہ کہ یا عدل فاروقی آوے یا فقر حیدری آوے، بس اور کوئی طریقہ نہیں. اور تحریک لبیک عدل فاروقی دی وارث ہے، فقر حیدری دی وارث ہے. ہاں اور ایک کوئی کائنات ایسا مقام نہیں جتھے حضور دے غلاماں لکھ کے گل کیتی ہوئے، این سر جھکا کے کیتی ہوئے. اور ساڈی تاریخ ہی نہیں. حضرت علامہ فضل خیر آبادی ہیں جی، خیر آباد دا شہر، انگریز نے آپ سزا سنا دیتی. کیا سنا دیتی؟ آپ نے فتوی جہاد دیتا کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے. آپ نے کالا پانی جزیرہ انڈمان جدو موت دی سزا سنا دیتی، اتنے قید کر دیتا.
جدو بہت سارے سال گزر گئے تو ایک دن انگریز آیا، وہ آ کے کہنے لگا، انہیں فتوا پکڑیا ہویا، انہیں کیا فضل خیر آبادی اے لکھا ہویا انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے، تھلے سین ہوئے ان فضل خیر آبادی دے، تو صرف اتنا کہہ دے کہ ایک کوئی ہور فضل حق ہے تو میں تینوں ہونے رہائی دیاں گے۔ تے بابا جی کہندے سن جسم بھی گل چکیا سی، اور جناب وہ کہندے سن زہر نالو کوڑی خوراک دیندے سن آپ نو جناب، اور زہر دے سپ نالو زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن، بچھو دے ڈنگ نالو زیادہ کڑوا پانی پین نو دیندے سن، تے ہڈیاں بھی گل چکیاں سن۔ جدو انگریز نے کہنا کہ دس دے اے فضل حق خیر آبادی کوئی ہور ہے تے اسی تینوں جناب ہونے رہائی دیندے ہاں، تے بابا جی کہندے سن ہڈیاں گل چکیاں سن، خونے فاروقی نے جوش ماریا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور انگریز نو کہنے لگے تو کی کہنا اس جہاد دے بارے؟ فرمایا ایک فضل حق کے جے لکھاں بھی ہون تے حضور دے دین اتے اسی طرح قربان ہوندے رہن، تے فضل حق دا یہی فتویٰ کہ انگریز دے خلاف جہاد فرض ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اے حضور دے غلامہ دی شان ہے، اور اے ختم نبوت، یوم ختم نبوت گزریا 7 ستمبر، اور یوم دفاع بھی گزریا، یوم ختم نبوت بھی اور یوم دفاع بھی، اور الحمدللہ پاکستان کو شاہین بھی ہے، حطف بھی ہے، عبدالی بھی ہے، غوری بھی ہے، اور درار بھی ہے، خالد بھی ہے، لیکن ایک افسوس ہے کہ خالد علی غیرت کسے کول نہیں، درار بن ازورت علی غیرت کسے کول نہیں۔ اور میں کہا درار رکھیا تو ہویا نا، درار چلان واسطے بھی تا جناب قوت حضرت درار بن ازور علی چاہیے نا، حضرت عمر بن اسلام جنے پیدا کردا اور اسلام دا تصوری جنیاں دا حضرت عمر بن مادی کرب، اے بزرگ فرما رہے سن نا کہ اے جناب اپنے جناب سیفی صاحب فرما رہے سن، رضوان سیفی صاحب، کہ بزرگ جدو اور لنگر جاندہ سی فیض آباد والے واسطے تے اور ڈول چک کے خود رکھ دے سن، اے آج دی نہیں، یہ پرانی ریت ہے ساڑھے اے انہوں نے پتہ سی کہ اے شان کنہ واسطے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اے حضور دے صحابی ہیں، اے اور نابینان، انہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دیاں گلیاں نہ ہموارن پتھرن اور اے گلیاں نہ ہموارن، اور صبح دی نماز دے ٹائم میرے کو کوئی بندہ نہیں ہوندا جڑا مینوں مسجد نبی تک لے کے آئے، حضور تسی میرے گھر تشریف لے آؤ اور میرے گھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، جتھے تسی نماز 2 رکعت نماز نفل ادا کرو گے میں اس مصلی بنا لواں گا، اوتھے بیٹھ کے نماز پڑھاں گا۔ اور اے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، جدو جنگ یرموک دی باری آئی نا تے مسلماناں دیاں 3 یا 4 صفاں اور کافراں دیاں 11 صفاں، بڑی ڈاڈی جنگ، بڑی تگڑی جنگ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے صحابہ کول، کہنے لگا یار مینوں بھی لے چلو، اے اسلام جڑیاں دا تصور کردا، انہاں نے کہا یار مینوں بھی لے چلو۔ صحابہ کہنا بھئی یار تسی تا ویکھ بھی نہیں سکدے، تسی نابینا ہو، اسی جنگ لڑاں گے یا تانوں سنبھالاں گے؟ تے آپ نے فرمایا گل اے نہیں، میں سنیا بڑی ڈاڈی جنگ ہے، ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جاوے، ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت کوئی اگے یا پیچھے جانا پوے اور جناب دفاع کرنا پوے۔ فرمایا میں نابینا، جھنڈا مینوں دے دینا، تسی تا دائیں بائیں ہو، لتاں والے ہو، دائیں بائیں ہو جاؤ گے۔ فرمایا جھنڈا مینوں دے دینا، میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں گرن دیاں گے۔ صحابہ کہندے جدو جنگ ختم ہوئی اسی شہیداں دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں تے